ڈوبتے وقت حساب بدل جاتا ہے، لکڑی سونے سے زیادہ قیمتی ہو جاتی ہے۔ ایک بات پر ایمان رکھیں، جو انسان ہمارے حق میں بہتر نہ ہو، اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ دل کا بوجھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے سے ہلکا ہوتا ہے، جہاں نہ ماضی کا طعنہ ملتا ہے، نہ ہی مستقبل کا خوف ہوتا ہے، صرف کرم کی چادر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈ کے کنارے سویا ہوا کتا گاڑی کے پیچھے کچھ فاصلے تک بھونکتا ہے اور دوڑتا ہے۔ نہ یہ کتا آپ سے گاڑی چھیننا چاہتا ہے، نہ ہی چھین سکتا ہے۔ نہ گاڑی میں بیٹھنا چاہتا ہے اور نہ ہی اسے گاڑی چلانی ہے، بس خواہ مخواہ بھونکتا ہے اور پیچھے پڑنا اس کی عادت ہے۔ ایسے ہی زندگی کے سفر میں جب آپ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں تو کچھ اسی عادت کے لوگ بنا کسی مقصد کے آپ کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے جب آپ اپنی منزل پر رواں دواں ہوں اور لوگ آپ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کریں تو ان سے الجھنے کی بجائے اپنی منزل کی طرف رواں دواں رہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ کی منتظر رہے گی۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا نہیں چاہتا، کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کی بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جن سے ہمیں ان کے الفاظ کی نزاکت کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، ان کی روح کا حسن ان کی سطروں میں ظاہر ہوتا ہے۔ ساری بات اپنی من مرضی کی ہوتی ہے، ورنہ کوئی بھی انسان کانوں کا اتنا کچا اور آنکھوں کا اتنا اندھا نہیں ہوتا کہ وہ سچ کو سن اور دیکھ نہ سکے۔ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن جب پانی جم جاتا ہے تو اس سے سخت کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا جو شخص آپ کے ساتھ نرم دل ہے اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ جب لوگوں کو ہم سے بات نہیں کرنی ہوتی تب وہ بار بار اپنے مصروف ہونے کا ظاہر کرتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو بار بار یہ جتائے کہ وہ مصروف ہے تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط جگہ دستک دے رہے ہیں۔ نعمان بن منذر نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، دکھاوے کی دوستی سے باز رہنا اور نئی یاریوں کے دھوکے میں نہ آنا۔ نیک بننے والوں سے زیادہ ہوشیار رہیں، یہ دھوکہ آپ کو دیں گے اور معافی مسجد میں جا کر مانگیں گے۔ انسان کے پاس خوش رہنے کے ہزاروں جواز ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک اداسی کی ضرب سے ان سب کا قتل کر دیتا ہے۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ عربوں کی ایک عادت رہی ہے، جب ان کے گھوڑے زیادہ ہو جاتے اور ان کی نسلوں کی پہچان ممکن نہ رہ پاتی تو سبھی گھوڑوں کو کسی ایک مقام پر جمع کر لیتے، پھر کھانا پینا بند کر دیتے اور شدید قسم کی مار پیٹ کرتے۔ مار پیٹ کے بعد پھر گھوڑوں کے لیے کھانا پینا لاتے، تب گھوڑے دو مجموعوں میں بٹ جاتے تھے۔ کچھ گھوڑے تو فوراً دوڑتے کھانے کی طرف، انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا کہ کھلا پلا کون رہا ہے، مارا کس نے ہے۔ اور دوسرے تھے نسلی گھوڑے، جو ان ہاتھوں سے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے تھے جن ہاتھوں نے مار پیٹ کر کے ان کی توہین کی تھی، ان کی عزت نفس کو پامال کیا تھا۔ انسانی معاشروں کو بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے، اور بدقسمتی سے بد نسلوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔
والدین اپنے بچوں کی برائی سن لیا کرتے ہیں، لیکن بچے اپنے والدین کی برائی کبھی نہیں سن پاتے، چاہے وہ ماں باپ سے ناراض کیوں نہ ہوں۔ وہ کبھی برداشت نہیں کرتے کہ ان کے والدین کو کوئی برا کہے، اور پھر جب ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو وہ برا لفظ برچھی کی طرح چبھتا ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ چہروں پر جو سکون نظر آتا ہے وہ رضامندی کی علامت ہے۔ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اسے ہلا دیتی ہے اور تکلیف دیتی ہے۔ انسان کتنا بھی مضبوط ہو، اسے وقت کے ساتھ نرم ہونا ہی پڑتا ہے۔ اتنا بڑا نہ بنو کہ دوسروں کو راضی کرنا مشکل ہو جائے، ناممکن ہو جائے۔ تم اتنی بلندی پر جا کے نہ بیٹھ جاؤ کہ دوسرا تلاش ہی نہ کر سکے، پھر دوسرے کو کیسے راضی کرو گے؟ یہ زندگی ہے، اس میں بہت سارے لفظ بولے جاتے ہیں، بہت سارے لفظ سننے پڑتے ہیں، بہت سارے لفظوں کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ لفظوں کو اکٹھا کر کے تم انہیں سوچنے اور سمجھنے بیٹھو گے تو زندگی نہیں گزار سکو گے۔ انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو وعدے، حلف، قسمیں سب دو کوڑی کی ہو جاتی ہیں۔ مردوں کو چاہیے ایسی نازک عزتیں لے کر نہ پھرا کریں جسے ایک کمزور عورت خراب کر دے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اپنی عورتوں کو اتنا اعتماد دیں کہ وہ اپنے گھر کے مردوں سے راز نہ رکھیں۔ کوئی اگر غلط ہے تو وہ تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا ماحول ہے، لیکن ہم اس کی محبت تب دیکھتے ہیں جب دنیا کی محبتیں تھکا دیتی ہیں اور مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہوتے ہیں اس دنیا کے سہارے۔ خدا کے بعد یہ سب ایک مرد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہے عورت کو خوبصورت بنا سکتا ہے، کیونکہ مرد جتنے حسین طریقے سے اسے دیکھے گا، بولے گا اور سنے گا تو عورت اتنی ہی حسین ہوتی جائے گی۔ یہ دنیا دماغ سے چلتی ہے، یہاں پر دل کی باتوں میں آ کر کام کرنے والے ہمیشہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ انسان کو اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے لڑ سکے، اپنے ضمیر کو سن سکے۔ آپ کے اندر جو آواز ہوتی ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ضمیر ہوتا ہے۔ ہمیشہ کچھ اچھا کریں تاکہ اپنے اندر سکون محسوس کر سکیں۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ اصحاب کے ہمراہ کچرے کے ایک بدبودار ڈھیر کے قریب سے گزرے تو وہاں ٹھہر گئے۔ رفقا کو بدبو سے اذیت ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ کچرے کا ڈھیر تمہاری دنیا ہے جس کا تم حرص و لالچ کرتے ہو اور جس کے گن گاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی غذا کم کرو، امراض خود بخود کم ہو جائیں گے، باتیں کم کرو تو ملامت سے بچے رہو گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو بیچنے میں نرمی اختیار کرنے والا اور خریدنے میں آسانی پیدا کرنے والا اور ادائیگی میں نرم رویہ اختیار کرنے والا ہو۔ انسان دوسروں پر فوقیت چاہتا ہے، یہی اس کی بدنصیبی ہے۔ وہ دوسروں کو جھکانا چاہتا ہے، یہی اس کی بدبختی ہے۔ وہ اپنی تعریف اپنی زبان سے کرتا ہے، یہی اس کی بد تعریفی ہے۔ وہ لوگوں میں بلند ہونا چاہتا ہے اور یہی اس کی پستی ہے۔ وہ دولت کو وجہ افتخار سمجھتا ہے، یہی اس کی غریبی ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ زمین پر اترا کر چلنے والوں کا کیا حشر ہوا اور کیا ہوگا۔
زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ زندگی ایک کھیل ہے، جیتو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور ہار جاؤ گے تو سمجھدار بن جاؤ گے، لیکن کامیاب ہونے سے پہلے سمجھدار بننا ضروری ہے، یعنی جیتنے سے پہلے ہارنا ضروری ہے۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ جب میاں بیوی صلح سے نہیں رہتے تو پھر بچے کورٹ میں کھیلتے ہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ کے فاصلے بچوں کا مستقبل اور بچپن کھا جاتے ہیں۔ عورت اس حد تک نازک مزاج ہے کہ ایک پھول اسے راضی اور خوش کر دیتا ہے اور ایک لفظ اسے مار دیتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا سمجھدار لوگوں کا کام ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اپنی قدر مت تلاش کرو، کیونکہ بعض کی آنکھیں خاک سے بھری ہوتی ہیں۔ اپنی نگاہوں کو ایک چہرے پہ پابند رکھو، ہر صورت پر مر جانا توہین وفا ہوتی ہے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے، اور پھر جب آپ کا رب آپ کو دنیا کے کروڑوں لوگوں میں سے اپنے لیے چن لے تو آپ کا فرض بنتا ہے ساری دنیا کو چھوڑ کر اس کی طرف دوڑیں، اس کے ہو جائیں اور اپنے رب کی محبت کا فرض ادا کریں۔ غزل کے وہ سارے الفاظ جو عورت کی تعریف میں کہے جاتے ہیں، خواہ وہ دنیا کی تمام زبانوں میں ہی کیوں نہ ہوں، اس ایک وصف کے برابر نہیں ہو سکتے جس کو قرآن نے عورت کی شان میں کہا۔ بڑی حیا کے ساتھ چل رہی تھیں۔ جب کسی تعلق میں محسوس ہو کہ شاید ہم دوسرے پر مسلط ہو رہے ہیں تو تعلق ختم نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموش ہو جانا چاہیے۔ پھر اگر کوئی تمہاری اس خاموشی سے الجھن کا شکار ہو تو سمجھ جاؤ اس کے ساتھ تعلق بہت مضبوط ہے، اور وہ اس تعلق کو نبھانے میں کوئی کوتاہی کرتا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، لیکن جب تمہارا خاموش ہونا کسی کو متوجہ نہ کرے تو پھر اسی خاموشی سے تعلق ختم کر لینا چاہیے، اسی میں بھرم رہ جائے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ راستے دکھائی نہیں دے رہے، یہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میرے اللہ راستے بنانے پر قادر ہے، اور وہ ضرور راستے بنائے گا انشاءاللہ۔ تمہاری وجہ سے اگر کوئی بے سکون ہو جائے تو یاد رکھو تم ظالموں میں سے ہو۔ بے شک یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ اگر رب تعالیٰ تک پہنچنا ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا۔ اگر کسی پر ایک رتی برابر بھی ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگ لے، معاف کروا لے، نہیں تو یاد رکھیں بروز قیامت آپ کی نیکیاں اس کے پلے میں اور اس کے گناہ آپ کے کھاتے ڈال کر آپ کو کہاں پھینکا جائے گا یہ رب ہی جانتا ہے۔ جس طرح اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائیوں سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا،
ایسے ہی اللہ آپ کو بھی غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں پر پہنچا دے گا۔ آسانیاں تقسیم کرنے والے بن جائیں تاکہ آپ کا رب آپ کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی خوش رہیں، آباد رہیں۔